بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا زمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء رضي الله تعالى عنها فتقول لي كيف أهلك فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فأكله ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة ففعلت ذلك فجئتها مرة فقالت كيف قلت قد تماثلوا فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. یہاں باب قائم کیا ہے باب اطعام اہل المریض، بیمار کے گھر والوں کو کھلانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بیوی بیمار ہو گئی، اب ظاہر ہے وہی بیمار ہو گئی تو اب گھر کا کام کاج وہی سنبھال رہی تھی. اس کی بیمار ہونے کی وجہ سے سارا نظام گھر کا بگڑا ہوا ہے، کوئی پکانے والا نہیں، اور وہ آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کھانا پکانے والی کا کوئی انتظام کر سکے. تو ایسے موقع پر ملنے جلنے والوں کو چاہیے تو اس کا اس کے بچوں کا خیال رکھے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے. یہ حسن سلوک کے قبیل سے ہے. یہاں ابراہیم ابن ابو عبلہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہوئی، میں حضرت ام درداء جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ان کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا، حاضری دیتا تھا. تو وہ مجھے پوچھتی تھی تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ تو میں کہتا تھا بیمار ہے. تو وہ میرے لیے کھانا منگواتی تھی، مجھے کھلاتی تھی. پھر آیا، پھر پوچھا، اسی طرح ہوا. ایک مرتبہ آیا، پوچھا کیسے ہیں؟ ان کا ٹھیک ہو رہا ہے. تو کہا ہم تو تمہارے لیے اس لیے کھانا منگواتے تھے کہ تم خبر دیتے تھے کہ وہ بیمار ہیں، اب جب ٹھیک ہو رہے ہیں تب نہیں منگوائیں گے. بہرحال معلوم ہوا کہ یہ جو احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اہل تعلق ہیں، ان کو ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے اور دوستوں کو اس کا خیال بھی نہیں، ملنے والوں کو. یہ چیز بہت اہم ہے، یہ حق ہے اس کا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. باب عیادت الاعراب، دیہاتی اور گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی تیمارداری اور بیمار پرسی. مطلب ہے کہ کوئی آدمی دیہات کا رہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، اس کے وہ بھی اگر بیمار ہوا ہے تو اس کی خبرگیری بھی کرنی چاہیے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی يعود فقال لا باس عليك طهور ان شاء الله قال الاعرابی بل هي همة تفور على شيخ كبير كما تزيره القبور قال فنعم اذا فما امسى من الغد الا ميتا
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیہاتی کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے، بیمار تھا، عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو آداب میں سے ہے کہ بھئی بیمار کے پاس جب جاوے تو کہا ہے کہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے گناہوں کے لیے پاکی اور کفارے کا ذریعہ ہے، اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہ دھلیں گے. تو حضور نے بھی فرمایا لا باس علیہ طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں کو پاک کرنے والی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ اعرابی بولا بل ہی ہما تفور والا شیخن کبیری کیما تزیلہ القبور، نہیں بلکہ یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے آدمی کے اوپر آگ کی طرح گویا جو ہے وہ لپٹ مار رہا ہے تاکہ اس کو قبر تک پہنچاوے. یعنی مطلب یہ کہ یہ بخار تو مجھے مار کے رہے گا. اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو ایسا ہی صحیح. تو کہتے ہیں دوسرے دن اس کی موت واقع ہو. تو بہرحال آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید قائم کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. تو بہرحال بیماری ہو تو بیماری کے اوپر صبر تو کرے، یہ سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شفا کی بھی امید رکھے. باب و عیادت المرضى، بیماروں کی خبر گیری کرنا کیسا کہاں یہ ہے عمل ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح اليوم منکم صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں جو حضرات صحابہ حاضر تھے ان سے پوچھا آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ قال ابو بکر انا. تو اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں. قال من عاد منکم اليوم مریضا. پھر دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی خبر لی؟ قال ابو بکر انا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے. قال من شہد منکم اليوم جنازۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے کون کسی جنازے میں حاضر رہا؟ قال ابو بکر انا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. قال من اطعم اليوم مسکینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے ہی تھوڑی فضیلت. قال مروان جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بلغنی مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات سن کر فرمایا مجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنہ. جس آدمی میں ایک دن میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. بہرحال اس میں چونکہ بیمار کی خبر گیری بھی ہے اس لیے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. حالانکہ معلوم ہوا ایسے کاموں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور سبقت کرنی چاہیے. حدثنا احمد بن ایوب قال حدثنا شبابۃ قال حدثني المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام السائب وهي تزفزف. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں ام سائب، ان کے یہاں تشریف لے گئے اور وہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھی. بخار اتنا تیز تھا کہ بخار کی تیزی کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا. فقال مالک. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ قالت الحمى اخزاها اللہ. کا بخار ہے اللہ اسے رسوا کرے. بخار کے لیے بددعائیہ جملہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبیها فانها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. حدید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو برا بلا مت کہو بخار کو،
اس لیے کہ وہ تو مومن کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے اور جو ہے پگھلایا جائے تو اس کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. اس طرح یہ بخار بھی مومن کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اس کو برا بھلا مت کہو. حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر بن شمیل قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي رافع عن ثابت البناني. یہاں تو اس لیے لے آئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. عن ثابت البناني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول الله استطعمتك فلم تطعمني. لا یاد آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز انسان سے کہیں گے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. قال فیقول یا ربی وکیف استطعمتنی ولم اطعمک وانت رب العالمین. وہ عرض کرے گا انسان جواب میں کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا اور میں نے نہیں دیا؟ آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا آپ کہاں مجھ سے کھانا مانگیں گے اور میں کیسے نہیں دوں گا آپ؟ قال ما علمت ان عبدی فلانا استطعمک فلم تطعمہ. اس پر باری تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلانے بندے نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے ان کو کھانا نہیں دیا. اما علمت انک لو كنت اطعمته لوجدت ذلك عندي. تمہیں معلوم نہیں اگر تم اس کو کھانا دیتے تو اس کھانے کا ثواب اور اجر یہاں پر پاتے. ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی. باری تعالیٰ انسان کو قیامت کے روز پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا. فقال یا ربی وکیف اسقیک وانت رب العالمین. تو انسان جواب میں عرض کرے گا باری تعالیٰ بھلا میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں، آپ تو رب العالمین ہیں. فیقول ان عبدی فلانا استسقاک فلم تسقه اما علمت انک لو كنت سقیته لوجدت ذلك عندي. معلوم نہیں میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں دیا. وہ بندے کی کوئی مسلمان ہونے کی تخصیص نہیں، کوئی بھی ہو، مسلم غیر مسلم جو بھی پیاسا ہو، تو نے اس کو پانی نہیں دیا. تمہیں معلوم نہیں اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس پانی کو اس کا ثواب میرے یہاں پاتا اس عمل کا. یا ابن آدم مریض تو فلم تعودنی. اے انسان میں بیمار ہوا تو میری خبرگیری کے لیے نہیں آیا، اسی لیے لائے ہیں اس روایت. قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین. انسان عرض کرے گا باری تعالیٰ بھلا میں آپ کی کیسے خبرگیری کروں گا بیماری میں، آپ تو رب العالمین ہیں. قال ما علمت انی ان عبدی فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي او وجدتني عنده. باری تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلانا بندہ بیمار ہوا، اگر تم اس کی خبرگیری کرتے تو اس عمل کو میرے یہاں پر پاتے یا مجھے وہاں پر پاتے. بہرحال اس سے بیمار کی خبرگیری کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابان بن یزید قال حدثنا قتادہ قال حدثني ابو عیسیٰ الاسواری عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عودوا المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیمار کی خبرگیری کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو، اس لیے کہ یہ چیز تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. جنازے کے ساتھ جاؤ گے تو اس سے آدمی کو آخرت کی یاد آئے گی، بھئی ہمارا بھی ایک وقت آنے والا ہے. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابی سلمة عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم عیادۃ المریض وشهود الجنازۃ وتشمیت العاطس اذا حمد اللہ عز وجل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہیں بطور حق دوسرے مسلمان بھائی. ایک تو کوئی بیمار ہو تو اس کی خبرگیری کی جائے، اور شہود الجنازہ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں حاضری دی جائے، اور کوئی چھینک کھاوے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے.
باب دعاء العائد للمریض بالشفاء. عیادت کرنے والا جب بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ تندرستی کی دعا کرے. ویسے اوپر چونکہ آیا تھا کہ بیماری آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، تو شاید کوئی آدمی یوں سمجھے کہ جب اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو پھر اس کے دور ہونے کی دعا کیوں کی جائے. اس لیے یہاں یہ باب لا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. بیماری کا آ جانا، تھوڑی دیر کے لیے رہ جانا، یہی کفارے کے لیے تو کافی ہے. کوئی اس کا طویل زمانے تک رہنا ضروری نہیں ہے. آپ تو دعا کیجیے اس کی صحت کی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن عمرو بن سعید عن حمید بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن ابيه. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادوں نے، یہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا. ہر ایک اپنے باپ کے حوالے سے اس کو نقل کرتا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی سعد یعودہ بمکہ فبکا. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکہ تشریف لے گئے تھے، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی. مکہ کے رہنے والے ہیں. قبیلہ بنو زہرہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بیمار ہو گئے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، خبر گیری کے لیے. فبکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ رونے لگے. فقال ما یبکیک، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے؟ قال خشیت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد. وہ حضرات صحابہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، گویا جس بستی کو اللہ کے خاطر چھوڑا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس بستی میں موت کا آنا ان کو پسند نہیں تھا اور یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب یہ آئے تھے تو حج کے واسطے، بیمار ہو گئے اور بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری یہاں موت واقع ہو جائے گی. اسی تصور سے رونے لگے کہ یہاں مکے میں موت آئے گی، مکہ کو تو میں اللہ کے خاطر چھوڑ چکا ہوں. تو ان سے پہلے ایک صحابی حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریین میں سے ہیں، وہ وہاں انتقال کر چکے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت سعد نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ایسی سرزمین میں مر جاؤں گا کہ جہاں سے میں ہجرت کر کے اللہ کے واسطے جس کو چھوڑ چکا ہوں، جیسے کہ سعد بن خولہ کا انتقال ہوا. قال اللہم اشف سعد. ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ سعد کو شفا دے. بس یہاں تو دیکھو بیمار کے لیے تندرستی کی دعا کی گئی، بتلانا ہے. فقال لی مال کثیر یرثنی ابنتی فاوصی بمالی کلہ. اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی چکے تھے، کچھ اور مسئلے بھی پوچھ لیے کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے وارثوں میں ایک بیٹی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، تو اس کو میرے مال کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر جاؤں، اجازت ہے؟ قال لا، کہا نہیں. کوئی آدمی پورے مال کی وصیت کرے تو یہ درست نہیں ہے، وہ معتبر بھی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. قال فبالثلثین، تو کہا اچھا 2/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کروں؟ قال لا، کہا نہیں. قال فالنصف، کہا آدھا مال؟ قال لا، کہا نہیں. قال فالثلث، کہا 1/3؟ قال الثلث والثلث کثیر، کہاں 1/3 کی وصیت کر سکتے اور وہ بھی بہت ہے، اس سے بھی کم کرنی چاہیے. اگرچہ اجازت ہے 1/3 کی، پورے 1/3 کی کرو گے تو پھر گویا تم نے وارثوں کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. لیکن اس سے زیادہ کی تو کر ہی نہیں سکتے تھے، کرتے تو بھی اس کا اعتبار نہیں، وہ تو ملنے ہی والا ہے اوپر والا تو وارثوں. اب 1/3 تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کر کے گویا اتنا ان کے ہاتھ سے لے سکتے ہو، تو اب پورے 1/3 کی نہ کرو بلکہ اس سے
کم کی کرو تو جتنی کم کی گویا تم نے اتنا احسان کیا. کس کے اوپر؟ وارثوں کو. یہ اس لیے تو کہا تہائی، اور تہائی بھی بہت ہے. پھر آدمی یہ وصیت اس لیے کرتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو، مجھے صدقے کا ثواب ملے، نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا ثواب ملے. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ وصیت کرو گے تو ہی نیکی کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. ان صدقتک من مالک صدقۃ، تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. ونفقتک علی عیالک صدقہ، اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو گے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ایسے ہی جا رہا ہے، بلکہ اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. بلکہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنا تو فرض ہے اور صدقہ کیا ہے؟ نفل ہے، اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، اس میں تو زیادہ ثواب ملتا ہے. وما تاکل امراتک من طعامک لک صدقہ، تمہاری بیوی جو کھائے گی نا اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب. مطلب کہ یہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے بچے، گھر کے لوگ کھا پی رہے ہیں، یوں مت سمجھنا کہ یہ ایسے ہی جا رہا ہے. کہیں میں مسجد میں دوں گا تو ہی ثواب ملے گا، مدرسے میں دوں گا تو ہی ثواب ملے گا، یہ گھر میں بیوی بچے کھا رہے ہیں اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. ایسا مت سمجھو، وہ کھا پی رہے ہیں، تمہاری محنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تمہاری بیوی تمہارے کھانے میں سے جو کھائے گی اس میں بھی صدقے کا ثواب. اور چونکہ یہ تو انہوں نے کہا میری ایک بیٹی، تو اصل اولاد میں ایک بیٹی تھی، باقی دور کے دوسرے رشتے دار تھے، خاندانی چچا وغیرہ کی اولاد وغیرہ وہ وارث بنتے تھے. اس پر فرماتے ہیں وَإِنَّكَ أَن تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ، تم اپنے خاندان والوں کو آرام سے چھوڑ کے جاؤ، یعنی اتنا مال ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ جو ان کے پاس وراثت کے طور پر پہنچے اور اس کو استعمال کر کے وہ فائدہ حاصل کریں. یہ خیر من ان تدعهم یتکففون الناس، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے. تو گویا تمہارے وارثوں کے ہاتھ میں جو مال جا رہا ہے اس میں بھی تم کو ثواب مل رہا ہے. یہ بھی ثواب سے خالی یہ نہ مت سمجھنا کہ میں وصیت کر کے کہیں نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے کہوں گا تو ہی ثواب ملے گا. ہاں اگر اللہ نے ان کو بھی نوازا، یہ اس وقت جب کہ وارث بھی کیا ہوں؟ محتاج، غریب ہوں، تب تو بہتر یہ ہے کہ وصیت دوسری نیکی کے کام کی. ہاں اپنا فرض باقی ہے، بہت سے روزے باقی تھی قضا نہیں کر سکا، نمازیں باقی تھی قضا نہیں کر سکا، لوگوں کا قرضہ ہے، اس کی تو وصیت کرنا ضروری ہے. نفل کاموں کے لیے وصیت نہ کی جائے تو ان کے پاس جائے. ہاں ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہو تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ پوچھا تھا زکوٰۃ لینے کے بارے میں کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے پیسے سے، پر میری ایک بھاڑے کی دکان ہے وہ اچھی چلتی ہے، میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوں، تو کیا زکوٰۃ؟ جب آپ خود کے سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو میں زکوٰۃ کیسے لے سکتا؟ جب بھی مسجد میں آوے تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے اگر سنت یا فرض کا وقت ہو. ویسے بھی تحیت المسجد ضروری اور فرض نہیں ہے. تحیت المسجد جو ہے وہ نفل نماز ہے. مسجد کے آداب میں سے تحیت المسجد یا تحیت رب المسجد، کہ بھائی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہو، مکان والا بیٹھا ہوا ہے، تاکہ آپ مکان والے کو سلام نہیں کریں گے، ایسے جا کے بیٹھ جائیں گے؟ بڑی بے مروتی سمجھی جاتی ہے کہ جس کے گھر میں جا کر بیٹھ رہے ہیں اس کو سلام بھی نہیں کرتے سامنے ہے تو. اس طرح اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کے حضور یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے حضور ایک طرح کا سلام ہے. تو یہ گویا آداب میں سے ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اب اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مثلا نماز کے لیے آئے سنتیں پڑھ لی تو سنتوں میں اس کی بھی نیت کر لیجیے، اس کا بھی ثواب مل جائے گا. سنتوں کا پڑھ لینا بھی کافی ہے. یا فرض نماز میں شریک ہو گئے تو وہ بھی اس کی طرف سے کافی، کیونکہ مسجد بنائی گئی ہے کائے کے واسطے؟ نماز کے واسطے. تو آپ نماز پڑھ کر کے اس مسجد کا حق ادا کر رہے ہیں، چاہے سنت کی شکل میں چاہے فرض کی شکل میں. ہاں سنت اور فرض نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت یہی پڑھ لو.
جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کوئی آدمی ہوٹل میں جاوے، بھوکا ہے، کھانا کھانے کے لیے جائے گا اور جا کے کھانے کا آرڈر دے گا، کھائے گا، برابر ہوٹل بنا ہے کائے کے واسطے، وہاں جا کر کے آپ کھائیں پیئیں تو اپنی بھوک کے لیے، آپ ناشتہ کرنے کے لیے گئے اور نہ بھوک لگی ہے نہ ناشتے کا تقاضا ہے، لیکن جا کے ایسے بیٹھ کے واپس آ جاؤ گے تو کیا کہیں گے لوگ؟ چلو آئے ہیں تو ذرا سا آدھی پیالی چائے ہی پیئے، تھوڑا سا، تاکہ یوں کہا جائے کہ بھئی ایسی جگہ جو خاص اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا حق ادا ہو۔ تو ایسے یہاں بھی مسجد بنائی گئی کائے کے واسطے؟ نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو وہ اگر فرضہ کا وقت ہے، فرضہ پڑھیں گے تو حق ادا ہو جائے گا، سنت آخری سنت کی نیت باندھی تو بھی وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اب نہ سنت ہے نہ فرض ہے، کوئی وقت وہ نہیں، تو آپ 2 رکعت ہی پڑھ لیجیے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں تب اہتمام سے کسی حاملہ عورت کے پاس رتوا، یہ ایک بچے کی بیماری کا نام ہے، اس سے امن کے لیے حمل کے زمانے میں رتوا جڑانے جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب: ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا اور رتوا جڑانے کے لیے جانا، تو یہ کوئی ایسی یہ نہیں۔ ہاں کوئی بیماری ہو اور بیماری ہی کے علاج کے طور پر جائے تو بات دوسری ہے۔ ઈશાની ફરજ નમાઝ પઢી લ્યા પછી 2 સુન્નત અને નફિલ પઢી લ્યા બાદ ઈશાની વિતર નમાઝ પઢવાની બાકી રાખી, તેને રાત્રે સૂઈને પછી સુબહ સારીખ પહેલા ઉઠીને તહજ્જુદની નમાઝ પહેલા પઢવી જોઈએ કે પછી પઢવી? तहज्जुद के बाद आखिर में पढ़े। अगर यकीन है कि मैं उठूंगा और उठने के बाद तहज्जुद के बाद ये पढ़ूंगा तो उसी आखिरी वक्त में पढ़ना बेहतर है। વિતર નમાઝ પછી પડવાની નિયત કરી સૂઈને ઉઠી ન શકાયું તો તેવા સંજોગોમાં વિતર નમાઝની કઝા કરવી જોઈએ? जी हाँ, वितर वाजिब है, उसकी कज़ा जरूरी है। इसलिए अगर डर हो कि आंख नहीं खुलेगी तो पहले ही पढ़ करके सो जाना मुनासिब। कब्र पर पानी छांट सकते हैं? अगर है तो क्या नियत हो? वो जिस वक्त दफन किया जाता है उस वक्त कब्र पर पानी छिड़का जाता है, उसके बाद तो कहीं छिड़कने का आया नहीं। किसी मजार के उर्स पर नियाज का खाना बनता है, उस नियाज के खाने में चंद लोग मिलकर अलग अपनी रकम देकर खाना पकवाते हैं, उनका इस तरह पकाना जायज नहीं है। ये तो बिदत को आप शह दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी गुनहगार। बिदतियों की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं या नमाज अदा होती है या नहीं? तो इमाम अगर बिदती है, बिदत की 2 किस्में, एक तो बिदत अमली, यानी अमली बिदत, एतकादी नहीं। अमली बिदत के अंदर यह है कि भाई कोई आदमी जो है वो जैसे फातिहा नियाज करता है, उर्स में जाता है, ये तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज मकरूह है, हो जाती है। और कोई दूसरी जगह ऐसी ना हो तो वहाँ उसके पीछे पढ़ ले। और एक एतकादी बिदत, यानी ऐसा अकीदा जिसकी वजह से आदमी ईमान में बाकी नहीं रहता, जैसे हुजूर को आलिमुल गैब समझना, हाजिर नाजिर समझना, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो वहाँ नमाज नहीं होती। कसर की नमाज कब लागू होती है? ट्रेन में नमाज किस तरह अदा करें, किबला किस तरह मालूम करें? कसर की नमाज पहले भी बता दिया था। आप जिस बस्ती के रहने वाले हैं उस बस्ती से जब आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो उस बस्ती से 77.5 किलोमीटर दूर वाक़ है और आपकी बस्ती जहां खत्म होती है वहां से वो बस्ती जो जहां जा रहे हैं वो शुरू होती है, उसके दरमियान का फासला 77.5 या उससे ज्यादा है, तो आप मुसाफिर कहलाएंगे। और आपका सफर शुरू उस वक्त होगा जब आप अपनी बस्ती के हुदूद को छोड़ देंगे, यानी वो आबादी जहां खत्म होती है उसके बाद आप मुसाफिर। जब तक आबादी में चल रहे हैं, مثلا आप यहाँ ये निशात सोसाइटी में रहते हैं, आप बंबई जाने के लिए सफर के इरादे से निकले तो घर से निकलते ही मुसाफिर नहीं, स्टेशन पर पहुंच गए अभी भी मुसाफिर नहीं, ट्रेन में बैठे अभी भी मुसाफिर नहीं, लेकिन अभी ट्रेन भी आपकी बस्ती के अंदर है। जब ट्रेन बस्ती के हुदूद को छोड़ेगी तब आप मुसाफिर कहलाएंगे। ट्रेन में नमाज किस तरह अदा करें? लोग अदा करते हैं, ये कोई देखा होगा आपने किस तरह अदा करें? जिस तरह यहाँ अदा करते हैं वैसे वहां भी। फर्ज नमाज तो खड़े होकर ही पढ़ना जरूरी है, हाँ नफल ट्रेन में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। किबला ये मालूम करने का, किबला पश्चिम की तरफ है। किसी को भी आप पूछेंगे भाई पश्चिम किधर आई, बताएगा किबला है, सीधी बात। अगर कोई मस्जिद में अजान नहीं हुई और अजान का वक्त हो चुका है तो अजान होने से पहले नमाज अदा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कई बार नमाज अदा करते हो और आगे सुथरा नहीं रखा हो और गाड़ी या और लोग वहां से सुथरा
گاڑیاں اور لوگ وہاں سے جاتے ہوں تو نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ سترے کی مقدار بتائیں تو ایسے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو، سترا 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگلی کے برابر موٹا کم سے کم ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔